کوثر کا ایک معنی حوض کوثر ہے۔ میرے حضور نے فرمایا حیاتی خیر لکم و وفاتی خیر لکم، میری حیات بھی تمہارے لیے بہتر ہے، میری وفات بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور میرے حضور نے فرمایا آنا فرتکم علی الحوض، میں حوض کوثر پہ تمہارا فرت جا رہا ہوں۔ یہ فرت لفظ کے ساتھ عام مانوس ہے۔ بچے کی نماز جنازہ جب پڑھتے ہیں اس میں یہ لفظ بولا جاتا ہے کہ اے اللہ اس بچے کو ہمارے لیے فرت بنا، جس کا ترجمہ کرتے ہیں ذخیرہ آخرت۔ عربوں میں پیدل قافلے چلتے تو جہاں قافلہ جا کے رکنا ہوتا، ٹھہرنا ہوتا، قافلے کے اندر سے 5-4 نوجوان ان کو پہلے بھیجتے کہ تم جاؤ وہاں انتظام کرو، صفائی کرو، پانی چھڑکو، چٹائی بچھاؤ۔ جب تھکا ہوا قافلہ پہنچے اس کو انتظام خود نہ کرنا پڑے، اس کے آنے سے پہلے انتظام ہو چکا ہو۔ میرے حضور فرماتے آنا فارتکم علی الحوض، میں جو تم سے پہلے جا رہا ہوں نا حوض کوثر پہ تمہارا فرت جا رہا ہوں کہ تمہارے آنے سے پہلے حوض کوثر کے جام بھر بھر کے رکھ دوں، جب تھکی ہوئی امت آئے حوض کوثر کا جام پیے سارے غامی بھول جائے۔ اور میرے حضور نے فرمایا اس کے اوپر جو پیالے ہیں ان کی تعداد آسمان کے ستاروں کے برابر ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے حوض کوثر کے چاروں کونوں پہ نا حضور کے 4 یار بیٹھے ہوں گے۔ اگر کسی بد نصیب کے سینے میں ان چاروں میں سے کسی ایک کا بغض بھی ہوا اس کو حوض کوثر کا جام نہیں ملے گا۔ یہ امت کو تفریق کر دیا۔ یہ محرم سفر کا مہینہ اتنی مشکل سے ہم گزارتے ہیں کہ امت 2 گروہوں میں بٹی ہوتی نظر آتی ہے۔ ایک صحابہ کا جھنڈا اٹھائے ہوئے ہے اور وہ اہل بیت کے ساتھ بغض رکھے ہوئے ہیں، وہ صحابہ کی آڑ کے اندر یزید کے بھی گیت گاتے نظر آتے ہیں، اور ایک اہل بیت کی بات تو کرتے ہیں لیکن اصحاب ثلاثہ کو برا بلا کہتے ہیں۔ میرے حضور نے صحابہ کی عظمت کو بیان کرتے فرمایا جس نے مجھے دیکھا اور جس نے میرے صحابہ کو دیکھا ان دونوں پہ جہنم کی آگ حرام ہے۔ اور صحابہ کی عظمت بیان کرتے میرے حضور نے فرمایا کہ میرا صحابی ایک جو کی مٹھی، ایک مد یا آدھا مد، یہ عرب کا پیمانہ ہے، ایک جو اللہ کی راہ میں خیرات کر دے اور بعد میں آنے والا احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خیرات کرے، ثواب پھر بھی میرے صحابی کا زیادہ ہے۔ آپ تصور کریں صحابہ کی عظمت کتنی ہے۔ 15 کلومیٹر میں احد پہاڑ مدینہ منورہ کے اندر پھیلا ہوا ہے۔ کسی کے پاس اتنا سونا ہوگا ہی نہیں، اگر کسی کے پاس ہو اور وہ اس کو نکال کے اللہ کی راہ میں خیرات کر دے، اور صحابی رسول صرف ایک جو کی مٹھی اللہ کی راہ میں خیرات کر دے، ثواب پھر بھی صحابی رسول کا زیادہ۔ جس بندے کو وضو کے فرائض کا نہیں پتا وہ ابو بکر پہ تان کر رہا ہوتا ہے، شرم نہیں آتی؟ ابو بکر کا قد کتنا اونچا ہے، نبیوں کے بعد سب سے اونچا مقام ابو بکر صدیق کا ہے۔ میرے حضور فرماتے ہیں میرے اوپر جس نے بھی احسان کیا میں نے اس کے احسان کا بدلہ دے دیا، لیکن ابو بکر ایک ایسا شخص ہے جس کے احسان کا بدلہ قیامت کو اللہ ہی پورا فرمائے گا۔ جس کو غسل کے فرائض کا نہیں پتا وہ حضرت عمر کے بارے بات کر رہا ہوتا ہے، وہ عمر جس کو اللہ سے میرے نبی نے مانگ کے لیا ہے۔ علماء فرماتے ہیں ہر صحابی حضور کا مرید ہے اور عمر فاروق حضور کی مراد ہے۔ جس کو نماز کی شرائط تک کا نہیں پتا وہ عثمان غنی کے بارے بات کرتا ہے، وہ عثمان جس کے بارے میرے حضور نے فرمایا جنت میں ہر نبی کا ایک ساتھی ہوتا ہے اور جو میرا ساتھی ہے وہ عثمان غنی۔ فرمایا عثمان وہ جوان ہے جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ یار عثمان غنی سے تو اللہ کے فرشتے بھی حیا کرے، اور جو عثمان غنی کا بھی حیا نہ کرے اس سے بڑا بے حیا زمانے کے اندر ہو ہی کوئی نہیں سکتا۔ میرے حضور نے فرمایا جب کسی بندے کو دیکھو کہ وہ صحابہ کے بارے برا بلا کہتا ہے تو اس سے کہہ دو لعنت اللہ اللہ شرکم، تیرے شر پہ اللہ کی لعنت ہے۔ کتنا سچا اہل حق کا عقیدہ ہے کہ صحابہ نبی کے در والے ہیں، اہل بیت نبی کے گھر والے ہیں۔ ہم گھر والوں کی عظمت کو بھی سلام کرتے ہیں، در والوں کی عظمت کو بھی سلام کرتے ہیں۔ صحابہ کے ساتھ جو محبت ہے وہ بھی حضور کے لیے ہے، اہل بیت کے ساتھ جو محبت ہے وہ بھی حضور کے لیے ہے۔
جتنی فضیلتیں صحابہ کو حاصل ہیں وہ ساری کی ساری اہل بیت کو بھی حاصل ہیں، لیکن ان کی اضافی شان یہ ہے کہ وہ میرے نبی کے گھر والے ہیں۔ اللہ اسی عقیدے میں زندہ رکھے اور اسی عقیدے پہ ہمارا خاتمہ فرمائے۔ جہاں بے ادبی کی بدبو آئے وہاں سے ایک لمحہ بھی تاخیر نہ کرو، فوراً خود بھی اٹھ جاؤ اور اپنی اولاد کو بھی اٹھا لو تاکہ تمہاری نسلیں اور ان کا ایمان محفوظ رہ سکے۔